بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الانبیاء وعلی اصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ پاکستان میں حالیہ دنوں میں جڑاوالا فیصل آباد میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں مبینہ طور پر کچھ عیسائی لوگوں پہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی، اور پھر ایک اشتعال انگیز فضا قائم کی گئی۔ اور اس کے بعد آج تک آنے والی اطلاعات کے مطابق 19 سے زیادہ گرجا گھروں کو آگ لگا دی گئی، اور ساتھ ہی ان کے 87 کے قریب مکانوں کو آگ لگا دی گئی، اس سے زیادہ مکانوں کو آگ لگا دی گئی۔ اب گستاخی کرنا جرم ہے۔ امت مسلمہ، ہم اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں اور یہاں پہ قوانین موجود ہیں، اگر کسی نے گستاخی کی اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کو وجہ بنا کے اشتعال پھیلا کے ان معصوم عورتوں کو قتل کرنا، ان کے گھروں کو آگ لگانا، ان بچوں کو بدر بدر کرنا، یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اسلام میں اقلیت کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام میں ان کو اہل ذمہ کہا گیا کہ ذمی کہ امت مسلمہ ان کی ذمہ دار ہے، ان کی جان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، ان کے مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، ان کی آبرو کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ یہ تو اسلام کی تعلیمات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس میں آپ نے ان کو جان کی ضمانت دی، ان کو مذہبی آزادی دی، ان کو ان کی عزتوں کی ضمانت دی، ان کی حفاظت کی ضمانت دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اکرام کیا کرتے۔ جب آپ سے کوئی غیر مسلم وفد ملنے کے لیے آتا تو آپ اس کو مسجد نبی میں ٹھہراتے، اس کا اکرام کرتے۔ اسلام میں تو اقلیت کا تصور ہی نہیں تھا۔ جب اسلام نافذ ہو جاتا ہے، جس ملک میں اسلام نافذ ہو جاتا ہے وہاں پہ تو سب مسلمانوں کا ذمہ بن جاتا ہے ان لوگوں کی حفاظت کریں۔ جو تعداد میں کم ہیں وہ تو ذمہ داری تھی ہماری، لیکن امت مسلمہ کے کچھ شرک سند عناصر نے اپنے اشتعال دلا کے لوگوں کو گمراہ کر کے قتل عام کروایا، اور بڑی تعداد میں لوگوں کے گھروں کو اور گرجا گھروں کو جلایا گیا۔ یہ چیز کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کافر قتل کرتا ہے، ایک مجوسی قتل کرتا ہے، لیکن آپ مرنے سے پہلے وصیت کرتے ہیں کہ اہل ذمہ کا خیال رکھنا۔ یہ مسلمان حکمران تھے، یہ اسلام کی تعلیمات تھی۔ اسلام تمام وہی حقوق دیتا ہے جو مسلمان کو دیتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اسی واقعے کو وجہ بنا کے کچھ لنڈے کے لبرل باہر نکلے اور اسلام پہ سب و شتم کرنا شروع ہو گئے۔ بھائی اسلام نے کب تعلیم دی اور اسلام کب نافذ ہونے دیا تم نے؟ اگر اسلام ہوتا تو اس جرم کی سخت سزا ہوتی۔ اسلام تو اس ملک میں نافذ ہی نہیں ہونے دیا۔ یہی جذباتی ٹولہ اسلام کا نمائندہ بنا کے تم نے پیش کیا اور واقعے کو تم اسلام کی طرف تھوپتے ہو۔ اسلام کی کبھی بھی یہ تعلیمات نہیں تھی۔ کسی بھی بزرگ نے، کسی بھی عالم دین نے، کسی بھی اسلام کے ماننے والے نے اس واقعے کو قبول نہیں کیا، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ آج آپ اس طرح کے الزامات لگائیں کہ اسلام اس طرح کی تعلیمات دیتا ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اسلام اخلاق کا، امن کا، انسانیت کے لیے بھلائی کا، انسانیت کے حقوق کے تحفظ کا، انسانیت کے رہنمائی کا، تمام آدمیت آدم ہونے کی حیثیت سے اس کا احترام کرنے کا مذہب ہے۔ اسلام نے تو کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ایک انسانی جان کی حرمت، یہ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے وہ مسلمانوں کے لیے بڑا قابل احترام ہے، لیکن ایک انسانی جان کی حرمت اس خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے خلاف واقعی سزا دی جائے، لیکن یہ صریحاً اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔